اہل وطن سلام، میں ہوں اعظم معراج تحریک شناخت کا ایک رضاکار۔ آج کل سوشل میڈیا پر ایک ریل وائرل ہوئی ہے کہ ہندوستان کے صوبے یو پی کے ضلع جونپور کے ایک گاؤں میں جہاں صرف 70 خاندان رہتے ہیں، وہاں سے 47 ICS افسر ہیں۔ جی، یعنی 47 لوگوں نے سول سروسز کا امتحان پاس کیا ہے۔ یہ چند سیکنڈ کی ریل دیکھنے کے بعد میں بھی، کیونکہ تھوڑا سا ایسی چیزوں میں دلچسپی لیتا ہوں اور بہت عرصے سے اپنے پاکستانی مسیحیوں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کس طرح آپ کے مقامی، آپ کے اپنے لوگ کس طرح سینس آف انسپریشن بنتے ہیں، تو میرے ذہن میں فوراً آیا کہ پاکستان میں مسیحیوں کے جو 53 گاؤں گورے نے آباد کیے تھے، ان میں سے اب چند ایک ہی ہیں جہاں جو فلی آباد ہیں۔ ان میں سے مارٹن پور ہے ایک، جو کہ بہت مشہور ہے مسیحوں میں، ننکانہ صاحب کے قریب۔ وہاں سے 1929 میں ایک نوجوان نے ICS پاس کیا، وہ جج بنا، وہ مجسٹریٹ بنا، اس نے بہت ساری انتظامی گورے کے ساتھ نوکریاں کی، اور اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد وہ فارن سروس میں شامل ہوئے، 11 ملکوں میں سفیر رہے۔ لیکن وہ ایک لمبی ان کی داستان ہے جو سوشل میڈیا پہ میں نے فری ایک کتابچے کی شکل میں مارٹن سیموئل برک ایک عظیم سفارتکار کے نام سے ایک چھوٹی کتاب ترتیب دے کے مفت ڈالی ہوئی ہے۔ لیکن جب بھی میں ان کی شخصیت کے بارے میں پڑھتا ہوں، بہت ہی انسپائرنگ شخصیت، تو میرے ذہن میں آتا ہے کہ 1929 اور اب 2025 چل رہا ہے، 30 جنوری 2025 ہے آج، اور تقریباً 100 سال ہونے والے ہیں۔ لیکن اس کے بعد مارٹن پور، جو کہ تعلیم کا گہوارہ، اور وہاں سے ایک زمانہ تھا کہ دوسرے شہروں سے بھی پنجاب کے لوگ مسیح پڑھنے آتے تھے، لیکن اس کے بعد شاید ایک اور نام سننے میں آتا ہے، ہارون مل، جو کہ ریلوے کے چیئرمین بنے، اور ریلوے بھی تھرو سول سروسز ہی افسر بھرتی ہوتے ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید وہ بھی CSS کے ذریعے ہی ریلوے میں گیا اور بعد میں چیئرمین بنے۔ ہارون مل صاحب کے بارے میں کوئی مستند تحقیق نہیں ہے کہ وہ CSS کے ذریعے گیا ہے، وہ چیئرمین تھے بھی یا نہیں، لیکن ہمیں یہ تقریباً جو 100 سال کے قریب کا عرصہ ہے، اس دوران اگر ہم یہ مارٹن سیموئل برک کی، ہمارے اجداد، وہاں رہنے والے مسیحی، اس سٹوری کو گھر گھر میں پھیلا دیتے، تو کیا وہاں سے پچھلے 100 سال میں کوئی 25-30 نوجوان بھی انسپائر نہ ہوتے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہم کرتے ہیں۔ اور پھر میں جب یہ آج سن رہا تھا تو میں نے سوچا کہ یہ جونپور کے 70 گھروں کے گاؤں میں اور مارٹن پور میں کیا فرق ہے؟ تو مجھے جو فوراً میرے ذہن میں آیا، مجھے معاف کیجئے گا اگر کسی کو برا لگا، کہ شاید جونپور کے لوگ امریکہ سے، یورپ سے چندے مانگنے نہیں جاتے تھے، تو اس لیے انہوں نے 70 گھروں میں سے 47 ICS بنا لیے، یا ان کے جو لوگ، جو ہمارے پاس 3000 سکولز کا نیٹ ورک ہے، لیکن اتنی شرم آتی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ 1926 میں ہمارے پہلے ICS جو بعد میں چیف جسٹس بنے وہ تھے۔ 26 کا مطلب بھی 100 سال ہی ہوتا ہے تقریباً، آج 2025 میں بات کی کر رہا ہوں، تو ہمارے صرف 31 لوگ سول سروسز کا امتحان پاس کر سکے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا یہ نوجوانوں کی کیپیسٹی کا مسئلہ ہے، یہ ہماری کیپیسٹی کا مسئلہ ہے، ہمارے بشپ صاحبان کی کیپیسٹی کا مسئلہ ہے، ہمارے ان لوگوں کی کیپیسٹی کا مسئلہ ہے جو مسیحیوں کے تعلیمی اداروں کے ذمہ دار ہیں۔ میں کوئی پچھلے 20-25 سال سے ان کی منت سماجت کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے ان کی کہانیاں اپنے سکولوں کے دیواروں پہ لگا دو، وہاں تو تمہیں کوئی منع نہیں کرتا نا، ٹھیک ہے گلا شکوہ تم کرتے ہو، ریاست ہمارے ان ہیروز کو کیوں نہیں شامل کرتی؟ آپ خود نہیں شامل کرتے، آپ کیوں نہیں شامل کرتے؟ آپ کے بچے، میرا خیال ہے کہ جو مسیحی بچے ہیں وہ 75% اپنے سکولز میں جاتے ہیں، اور اگر وہ وہاں سے سینس آف انسپریشن لیں گے، اور میں اس وقت جو نوکری میں ہمارے 13-14 جو ہمارے نوجوان CSS کے ذریعے نوکری کر رہے ہیں، میں ان کو چاہوں گا کہ یہ اپنی شارٹ بایوگرافی لکھ کے مجھے بھجوائیں، تاکہ جن اسکولوں سے یہ فارغ ہوئے ہیں ہم وہاں کی انتظامیہ سے بھی ایک نئے سرے سے منت سماجت کریں کہ خدا را کچھ کیجئے۔ یہاں دیکھیں 50 لاکھ لوگ، نہ تو سارے بندے چندہ مانگنے کے بزنس میں ہو سکتے ہیں، نہ سارے بندے NGOs کے کام میں ہو سکتے ہیں، نہ ہی سارے بندے جمہوری غلام بن سکتے ہیں۔ اس معاشرے میں جینا ہے تو اس میں ایک توازن
کے ساتھ ہمیں ہر شعبے میں کام کرنا ہے، اور اس کے لیے کچھ لانگ ٹرم پلاننگ کرنی پڑے گی ہمیں۔ اس کمیونٹی کی ان میں بڑا پوٹینشل ہے۔ آپ کے پاس یہ جو آپ کے تعلیمی ادارے ہیں یہ بہت بڑا ایسٹ ہے، لیکن انتہائی شرم سے کہنا پڑتا ہے، میں حیدرآباد میں ایک 2 دن کی کیتھولک پریسٹ کی کوئی میں تقریب سے خطاب کرنے گیا، 2 دن کا اس میں تھا، پورا 2 دن مجھے بک کرنی تھی، اور بعد میں مجھے جو وہاں فارنر پریسٹ تھے انہوں نے علیحدگی میں مجھے سیکرٹلی کہا کہ آپ مسیحیوں کے یہ جو سکولز ہیں، تعلیمی ادارے، آپ انہیں ایک طاقت ثابت کر رہے ہو سب سے بڑی، یہ انہوں نے غلام پیدا کرنے کا ہتھیار بنایا ہوا ہے۔ جس کو یہ ملازمت دیتے ہیں، جن کو یہ داخلے دیتے ہیں، ان سے یہ خوشامد کرواتے ہیں۔ تو خدا را کچھ سوچیں کہ تھوڑا سا آؤٹ آف دا باکس سوچیں گے تو رزلٹ بہتر آئیں گے، ورنہ یہی اسی طرح جس طرح کے مسائل ہیں وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر طرح کی ہم جس طرح کی تنازلیوں کا شکار ہیں اسی طرح ہوتے رہیں گے۔ آپ بہت بڑا فرق ڈال سکتے ہیں۔ آپ کے پیش رو نے، جن کے آپ جانشین ہیں، انہوں نے ہمیں مسیحی شناخت کے ساتھ ہماری معاشرتی سماجی بھلائی کے لیے ادارے قائم کیے۔ کوشش کریں کہ ان سے اتنا نہیں، مجھے پتہ ہے کہ اس وقت جو سٹاف آ رہا ہے، یہ جو ہمارے رہنما ہیں، ان میں اتنی کیپیسٹی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ہم تاریخی طور پہ ہماری کیپیسٹی وہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو کوئی مشورہ دیا جا رہا ہے، بے ضرر مشورہ، جس میں کوئی ایسی ایک پورٹریٹ لگانے سے یا اپنے بچوں کو اپنی تاریخ یا مسیحیوں کا اس معاشرے کو بنانے، سنوارنے، سجانے میں، وطن عزیز کو ڈیفینڈ کرنے میں کردار کو اگر آپ اپنے بچوں کو خود پڑھائیں، ہفتے میں 1 دن رکھ لیں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ کیا اس میں کوئی کسی کا نقصان نہیں؟ صرف ذرا سا آؤٹ آف باکس سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور عام مسیحیوں، آپ کو بھی چاہیے کہ آپ 1-2 کے ڈیلیگیشن بن کے جائیں، اپنے جس بھی شہر میں ہو، جس بھی علاقے میں ہو جہاں اس طرح کے تعلیمی ادارے ہیں، وہاں دیکھیں آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے آپ سے بہتر کوئی نہیں سوچ سکتا۔ اگر ہمیں یہاں عزت شان سے رہنا ہے تو پھر اس کی کوئی تدبیریں کرنی پڑیں۔ شروع میں نے جب تقریباً کوئی 10 سال پہلے جب اس پہ سوچ بچار کی، ریسرچ کی، تو ہم نے کراچی کے 1-2 تعلیمی اداروں میں یہ پورٹریٹ لگوائے۔ بشپ صاحب کے جہاں وہ ملتے تھے، پہلے ہمارے جو کارڈینل جوزف کوٹ صاحب تھے، وہ جس کمرے میں مہمانوں سے ملتے تھے بڑے فخر سے بتاتے تھے کہ میں یار اس کمرے میں ملتا ہوں جہاں آپ کے لگے ہوئے پورٹریٹ ہیں۔ 1-2 اسکولوں میں بھی لگوائے، اور اتنی شرم کی بات ہے، پتہ نہیں کس وجہ سے وہ بعد میں وہاں سے ہٹوا دیے گئے۔ یہ بہت ہی بری بات ہے۔ آپ دیکھیں، یہ ہیروز، ہم ان میں سے بہت سے لوگوں سے آپ کو شاید کوئی اختلاف بھی ہو سکتا ہے کہ ان جرنیلوں نے کیا کیا ہے، ان سفیر نے کیا کیا، اس سابقہ مسیحی آئی جی نے ہمارے لیے کیا کیا۔ انہوں نے شاید کچھ بھی نہ کیا ہو، یہ آپ سے ملتے بھی نہ ہو، لیکن آپ کے بچوں کے لیے یہ سینس آف انسپریشن ہے، یہ آپ کے بچوں کے لیے ایک روشنی کے مینار ہیں۔ اس سے آپ کے بچوں کو آپ کسی اور کی مثال دیں، وہ بچوں پہ اتنی اثر انداز نہیں ہوتی جتنے یہ ان کے اپنے، کیونکہ جب جنرل کھوکھر کی بات ہو تو ہر کھوکھر بچہ سوچے گا یہ میرے قبیلے سے ہے۔ میں کہتا رہا ہوں یار، کیانی صاحب حوالدار کے بیٹے تھے، وہ بعد میں اس آرمی کے چیف بنے، تو اتنا مسیحی بچہ اتنا انسپائر نہیں ہوتا، لیکن جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ جنرل پیٹر بھی ایک صوبیدار کے بیٹے تھے اور وہ بعد میں جنرل بن گئے، تو اس کی سینس آف انسپریشن ہی کچھ اور ہے۔ یہ بے ضرر سا کام ہے، اس کو کر دیکھیں، اور اگلے سٹیج پہ آپ بچوں کو یہ معلومات پڑھائیں، اسی سے سینس آف انسپریشن پھیلے گی۔ ہم نے بہت سارے پورٹریٹ ابھی باقاعدہ ایک اچھے بہت ہی ویل نون آرٹسٹ سے ڈیزائن کروا کے پبلک کر دیے ہیں کہ آپ خود جائیں، خود بنوائیں، خود جب تک اس سوچ کو اپنی آنرشپ نہیں لیں گے، رزلٹ ہمیں وہ نہیں ملیں گے۔ باقی اگر ہم نے سکہ بند سیاسی، سماجی اور مذہبی ورکروں پہ یہ کام چھوڑے رکھا تو وہ پھر رزلٹ وہی ہیں جو آپ کے سامنے ہے۔ امید ہے کہ یہ پیغام آپ اسی سیاق و سباق میں لیں گے جس میں یہ کہا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ، آپ سے پھر بات ہوگی۔